بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، رکوع نمبر 21، آیات 163 تا 171۔ عذاب الہی سے وہی بچتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں۔ 21ویں رکوع میں اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اصحاب سبت وہ تھے جنہوں نے سبت یعنی ہفتہ کے دن کے ضابطہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ نے یہود کو حکم دیا کہ سبت کا پورا دن میری عبادت اور ذکر میں بسر کرنا۔ یہود کے ایک قبیلے کی گزر بسر کا ذریعہ مچھلیوں کا شکار تھا۔ اس قبیلہ کا ایک گروہ سبت کے دن دریا کے کنارے گھڑے کھودتا تھا اور دریا سے گڑھوں تک پانی کے راستے بناتا تھا۔ یوں پانی اور اس کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی تھی۔ اتوار کو وہ مچھلیاں پکڑ لیتا تھا۔ بظاہر تو اس گروہ نے سبت کے دن نہ مچھلی پکڑی اور نہ بیچی، لیکن در حقیقت ہیلہ کے ذریعے مچھلیاں جمع کرتا رہا اور اس روز اللہ کی عبادت اور ذکر سے محروم رہا۔ ایک دوسرا گروہ تھا جو پہلے گروہ کو اس ہیلہ سازی سے روکتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو نہ ہیلہ کرتا تھا اور نہ ہی ہیلہ کرنے والوں کو روکتا تھا۔ یہ تیسرا گروہ دوسرے گروہ سے کہتا تھا، ہیلہ کرنے والوں کو برائی سے مت روکو، اس سے بستی میں ایک جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ خود ان نافرمانوں کو سزا دے گا۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے، ہم اس وقت کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، آپ کی نافرمانی پر ہم چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ پھر ممکن ہے کہ شاید کسی وقت ہماری تبلیغ اثر کر جائے اور نافرمانی کرنے والے باز آ جائیں۔ جب ہیلہ کرنے والے باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے، جو غلط کام نہیں کر رہے تھے لیکن برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جب ہیلہ کرنے والے حد سے گزرنے لگے اور انہوں نے عذاب سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا تو اللہ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا۔ رکوع نمبر 22، آیات 172 تا 181۔ انسان کب جانور بن جاتا ہے؟ 22ویں رکوع میں عہد العہد کا ذکر ہے۔ اس سے مراد وہ عہد ہے جو تمام انسانوں کی روحوں سے لیا گیا۔ ان سب سے اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ الحمدللہ، اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ہمارے باطن میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ اس عہد سے غفلت انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیتی ہے۔ بطور مثال بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جسے اللہ نے کرامات دی تھی، لیکن وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا اور رفتہ رفتہ اللہ کی فرما برداری سے محروم ہو گیا۔ خواہشات نفس کی لالچ میں وہ اس انتہا کو پہنچا کہ اسے کتے سے تشبیہ دی گئی۔ آگاہ کیا گیا، یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے دنیا داری میں کھو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیے کہ انسان کسی وقت بھی خواہشات کے زیر اثر یا شیطان کے حملوں کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس رکوع میں ایک بڑی ہلا دینے والی آیت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن ان سے وہ غور و فکر نہیں کرتے، آنکھیں ہیں لیکن ان سے عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے، کان ہیں لیکن ان سے سن کر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔